بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستان دوستو، السلام علیکم۔ ادب چینل قلم قافلہ پاکستان، میں ہوں گل بخش عالوی۔ قومی منظر میں آج کے کالم کا عنوان ہے گیدڑ شہر کی طرف نکل آئے ہیں۔ لگتا ہے آج کل بی بی سی اور جیو گروپ کے کالم نگار، اینکرز اور نیوز ریڈرز عمران خان فوبیا کا شکار ہیں۔ اس لیے وہ پاکستان کی داخلی صورتحال سے متعلق نہ صرف بے پرکیاں اڑا رہے ہیں بلکہ افواج پاکستان کے قومی کردار کی بھی توہین کر رہے ہیں۔ جانے یہ لوگ کیوں غافل ہیں کہ پاکستانی قوم خواب خرگوش سے جاگ چکی ہے۔ قوم جان گئی ہے کہ پاکستان کلمہ طیبہ کی بنیاد پر وجود میں آیا تھا، اس لیے پاکستان کے شہدائی اپنے دیش پاکستان سے محبت کو اپنے ایمان کا حصہ سمجھتے ہیں۔ وہ جانتے ہیں کہ پاکستان پر ایک بار پھر امپورٹڈ چوروں اور نوسر بازوں کی حکمرانی ہے۔ وہ جانتے ہیں کہ عمران خان کی حکمرانی میں افواج پاکستان کی توہین کرنے والے آج فوج کے گیت کیوں گا رہے ہیں، لیکن وہ نہیں جانتے کہ دنیا ان وطن اور ایمان فروشوں کو بخوبی جان گئی ہے، اس لیے کہ ضمیر اور ایمان فروشوں کے چہرے بے نقاب ہو چکے ہیں۔ پاک فوج کے ترجمان میجر جنرل بابر افتخار کی پریس کانفرنس کی سچائی اور حق بیانی کو غلط تشریح کر کے یہ لوگ اپنی کمبخت انا کو تسکین تو دے سکتے ہیں لیکن عوام کو گمراہ نہیں کر سکتے۔ پاک فوج کے ترجمان میجر جنرل بابر افتخار نے پریس کانفرنس میں اہم قومی معاملات پر روشنی ڈالتے ہوئے کہا کہ نیشنل سیکورٹی کونسل کے اعلامیہ میں واضح طور پر لکھا گیا ہے کہ غیر ملکی طاقت نے پاکستان کے اندرونی معاملات میں مداخلت کی ہے، لیکن اس نے فوج سے براہ راست فوجی اڈوں کے لیے رابطہ نہیں کیا۔ اگر کیا ہوتا تو ہمارا جواب بھی عمران خان سے مختلف نہ ہوتا، ہمارا جواب بھی ایبسلیوٹلی ناٹ ہوتا۔ اس برملا وضاحت کے بعد گمراہ بیانی کا کیا جواز رہ جاتا ہے؟ میجر جنرل افتخار بابر نے تسلیم کیا کہ عمران خان نے قومی سلامتی اور استحکام کے لیے افواج پاکستان سے رابطے میں کہا تھا کہ اپوزیشن ڈائلاگ پر یقین نہیں رکھتی۔ میں استعفیٰ نہیں دوں گا لیکن وقت سے پہلے انتخابات کے لیے تیار ہوں۔ یہ تھی عمران خان کے حب الوطنی اور طاقت کے سرچشمہ عوام پر اعتماد کا اظہار، لیکن قومی خود پروشوں کو یہ علم ہے کہ پاکستان کی عوام کے سامنے وہ اپنے گناہونے کردار میں ظاہر ہو چکے ہیں۔ عوامی عدالت انہیں مسترد کر دے گی، اس لیے انہوں نے اقتدار کے لیے چور دروازے کا انتخاب کیا۔ بقول سپریم کورٹ کے جو صادق اور امین نہیں ہے وہ عمران خان کے ایبسلیوٹلی ناٹ کے دلیرانہ جواب کو جھوٹ قرار دے رہے ہیں۔ دلیرانہ جواب کو جھوٹ قرار دے کر یہود اور ہنود سے اپنی یاری نبھا رہے ہیں۔ انہوں نے چور دروازے سے اقتدار میں آتے ہی مزدور پیشہ عوام کے لیے عمران خان کے کھولے گئے لنگر خانے بند کر دیے۔ ان کے درباری اور پٹواری جو پہلے زبان چلاتے تھے اب ان کے ہاتھ بھی کھول دیے گئے ہیں۔ اسلام آباد کے ریستوران میں ایک محب وطن پاکستانی پر تشدد کے بعد پاک فوج کے ایک حاضر سروس میجر پر سرعام تشدد کر کے انہوں نے اپنی غنڈہ گردی کی تاریخ رقم کر دی۔ پنجاب اسمبلی میں اس پرویز الہی پر تشدد کیا جس سے عمران خان کی حکومت گرانے کے لیے تعاون کی بھیک مانگنے گئے تھے۔ آج
اسلامی جمہوریہ پاکستان میں اقلیت اقتدار میں ہے اور اکثریت سڑکوں پر، عدلیہ بک چکی ہے، غنڈہ گردی کے اس راج میں اشرافیہ مکمل طور پر ایکسپوز ہو چکی ہے۔ بھارت سے اس رشتے کو جوڑنے کا عمل شروع ہو چکا ہے، بھارت سے اس رشتے کے جوڑنے کا عمل شروع ہو چکا ہے جو قائد اعظم محمد علی جناح نے توڑا تھا، لیکن افواج پاکستان خاموش تماشائی ہے۔ دنیا بھر کے 139 ممالک میں انصاف دینے والی عدلیہ میں 136 نمبر پر آنے والی قومی عدالت کا کہنا ہے کہ منحرف اراکین اسمبلی نے ابھی جرم نہیں کیا، جرم کا ارتکاب کیا ہے، اس لیے ان کے خلاف کارروائی کیسے کی جا سکتی ہے؟ لگتا ہے جنرل قمر جاوید باجوہ بھی اسی فلسفہ سے اتفاق کرتے ہیں، لیکن یہاں تو مسئلہ مختلف ہے۔ مسئلہ منحرف اراکین اسمبلی کا نہیں، دیش کا ہے۔ اگر دیش ہی نہیں رہے گا تو کارروائی کس کے خلاف ہوگی؟ افواج پاکستان کا نیوٹرل ہونا قوم کے اعتماد کا مذاق اڑانے کے مترادف ہے۔ کیا اللہ تعالیٰ اجازت دیتا ہے کہ حق اور باطل کے معرکے میں نیوٹرل ہو جاؤ؟ قمر جاوید باجوہ صاحب، قوم کی بربادی کا تماشا مت دیکھیں۔ قوم کی امیدیں افواج پاکستان سے وابستہ ہیں، جس طرف جھکاؤ ہے اس طرف جھک جاؤ، تاکہ قوم کو بھی پتہ چلے کہ پاکستان کے محافظ کہاں کھڑے ہیں۔ قوم کے اعتماد کو نظر انداز مت کریں۔ قومی ادارے اور امپورٹڈ حکومت کو تسلیم کرنا پڑے گا کہ سورج کو انگلی سے نہیں چھپایا جا سکتا۔ مسلم امہ کے مذہبی غیرت کا وہ سورج طلوع ہو چکا ہے جس کی تپش میں امریکی غلامی کے خریدار جلس کر پاک درسی سے سیاسی طور پر ہمیشہ کے لیے فنا ہو جائیں گے۔ گیدڑوں کی موت آئی ہے، وہ جنگل سے شہر کی طرف نکل آئے ہیں۔ پاکستان کی عوام ووٹ کی طاقت سے ان گیدڑوں کو کچل کر رکھ دے گی۔ پاکستان کی غیور عوام قیام پاکستان کے لیے دی گئی قربانیوں کو کسی بھی صورت میں رائیگاں جانے نہیں دے گی۔ انشاءاللہ۔ پاکستان زندہ باد، امپورٹڈ حکومت مرد آباد۔ عزیزان پاکستان سے محبت کرنے والے دوستو، وقت ہے پاکستان سے محبت کے اظہار کا۔ حق و باطل کی اس جنگ میں پاکستان اور دین مصطفیٰ کے لیے پاکستان سے کڑا ہونا پڑے گا، اور ہمیں دنیا پر ثابت کرنا ہوگا کہ پاکستان اور دین مصطفیٰ کے شیدائی سچائی اور حق کا علم بلند کیے میدان عمل میں زندہ اور تابندہ ہیں۔ پاکستان پائندہ باد۔